اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ وراثت میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں دو یا دو سے زائد تو ان کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے آدھا مال ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم میت کی ہوئی وصیت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ دینے والا ہے، یعنی حصوں کی تقسیم میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہ ہو تو جو مال وہ چھوڑ جائیں اس کا آدھا تمہارے لیے ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/4 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی ہوئی وصیت پوری کرنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے 1/4 حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے، تمہاری کی ہوئی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔
اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم ہوتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہیں میت کی وصیت کو پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد، جبکہ اس نے وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یعنی خلاف شرع وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔